السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات المصابیح، باب کتاب الصوم، ذیلی عنوان: اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں۔ حدیث نمبر 14 اور اس کی تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح مفکر اسلام مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی: چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، پھر اگر چاند مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے تم سے چھپا رہ جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس جگہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں عبادات کے لیے شمسی مہینوں کو نہیں بلکہ قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں سے واقف نہیں تھے اور ان کی سہولت کے لیے قمری مہینوں کو اختیار کر لیا گیا۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مشرکین عرب میں نسی کا طریقہ رائج تھا جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سورہ توبہ آیت نمبر 37۔ عرب میں نسی کی دو صورتیں رائج تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ اہل عرب جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح 36 سال تک حج اپنی اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف 37ویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کی 9-10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمائی تھی کہ اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔ اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں سے ناواقف نہیں تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں۔ مثلاً رمضان کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرما برداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور برے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ بریں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے آخر کس شمسی مہینے کو روزے اور حج کے لیے مقرر کرے۔ جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لیے یکساں سہولت کا موسم نہیں ہو سکتا۔ کہیں وہ گرمی کا زمانہ ہوگا اور کہیں سردی کا، کہیں وہ بارش کا موسم ہوگا اور کہیں خشکی کا، کہیں فصلیں کاٹنے کا زمانہ ہوگا اور کہیں بونے کا۔ اس لیے یہ لازم تھا کہ ان عبادات کے زمانوں کا تعین کرنے کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب کو اختیار کیا جاتا تاکہ ہر خطے زمین پر بسنے والے لوگ ہر موسم میں ان عبادات کی بجاوری سے ان کے اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل کر سکیں۔ شمسی حساب کو عبادات کی بنیاد قرار دینے کی یہ قباحت بھی بالکل واضح ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لیے یا تو فلکیات اور نجوم کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا یا جنتری اس کے دین کا جز بن جاتی جسے پاس رکھے بغیر وہ فرائض دینی ادا نہ کر سکتا۔ اس لیے اس کے بجائے
آسمان کے اوپر ہر ماہ جنتری کا جو بہت بڑا ورق الٹتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخیں جاننے کا ذریعہ بنایا، تاکہ اگر کوئی آدمی صحرا میں زندگی گزار رہا ہو یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر اس کی کٹیا بنی ہوئی ہو تو وہ بھی اسے دیکھ کر یہ معلوم کر لے کہ اب رمضان کا چاند ہو گیا ہے اور روزے شروع ہو گئے ہیں، یا شوال کا چاند نکل آیا ہے اور کل عید الفطر ہے۔ رؤیت ہلال کے سلسلے میں مطلع غبارآلود ہو یا برآلود ہونے کی صورت میں جو دقت پیش آ سکتی ہے، اس کے متعلق یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ 29 کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں مہینے کے 30 دن پورے کیے جائیں۔ اس طرح اس تذبذب کو ختم کر دیا گیا جو 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آ سکنے کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔